کم آن جوزف، اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ کیا بات ہے، میں کیوں باہر آؤں؟ میں نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر کہا۔ وہ مسکرایا۔ تم سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، لہٰذا بہتر ہے جو کہا جائے وہ کرو۔ اگر تم کہو کہ میں ہوا میں اڑنا شروع کر دوں تو یہ میرے بس سے باہر ہوگا۔ میں نے متانت سے کہا اور باہر آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ مزاحمت کا فائدہ نہیں ہے۔ میرے باہر آتے ہی دروازے پر دوبارہ تالا لگا دیا گیا۔ میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ جان گرے صرف مجھے لینے آیا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے انتظار کرنے کے کہ مستقبل میرے لیے اپنی پٹاری سے کیا لاتا ہے۔ کیمپ کے احاطے میں ایک جیپ کھڑی تھی، اسی ساخت کی جس پر ہم نے بندرگاہ کے سرنگ میں سفر کیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی جب جان گرے نے مجھے اپنے برابر والی نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ ہمارے ساتھ کوئی گارڈ نہیں تھا۔ حیرت ہے، تم مجھے ایسے ہی لے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس نے جیپ اسٹارٹ کی اور ہنستے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے کہ تم عقل مند آدمی ہو اور کوئی حماقت نہیں کرو گے۔ ایک منٹ، ذرا جیپ روکو، کیمپ سے باہر آنے پر میں نے کہا۔ اس نے جیپ روک لی، لیکن ساتھ ہی ایک ہاتھ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ شاید اس میں کوئی ہتھیار تھا۔ میں نے زمین پر جیپ کی روشنی میں کوئی چیز تلاش کی اور مجھے ایک لکڑی اپنے کام کی مل گئی تھی۔ یہ 2 فٹ لمبی اور 3 انچ موٹی خاصی سخت ٹہنی تھی۔ میں نے اسے جان گرے کے سامنے کیا اور پھر یکدم اس پر ہاتھ مار کر اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اگر ایسے ہی میں تمہاری گردن پر ہاتھ مار کر توڑ دوں تو؟ میں نے کہا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کو چمکی تھیں۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس جزیرے کا ایک ایک فرد تمہاری تلاش میں لگ جائے گا، اور خواہ تم کہیں بھی چھپ جاؤ یہ تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ ابھی تم پر کوئی الزام نہیں ہے، لیکن میرے قتل کی سزا تمہیں بہت خوفناک ملے گی۔ اگر مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے تو پھر تم نے مجھے قید کیوں کر رکھا ہے؟ احتیاطاً وہ بولا، جب مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ تم کوئی غلط حرکت نہیں کرو گے تو تمہیں آزادی مل جائے گی۔ اس جزیرے سے بھی یہ ممکن نہیں ہے، اس نے کہا۔ یہاں سے فرار بھی ممکن نہیں ہے۔ جزیرہ بحر عرب اور بحر ہند کے سنگم پر ہے، اور یہاں سے نزدیک ترین سرزمین بھی 700 میل دور ہے۔ جزیرے کے چاروں طرف فولادی جال بچھے ہیں جن سے بچ کر کوئی جا نہیں سکتا۔ ان جالوں کے اندر خونخوار شارک مچھلیاں موجود ہیں۔ جال سے باہر ہماری موٹر بوٹس مسلسل گشت کرتی رہتی ہیں۔ جزیرے کے تمام ساحل زیر نگرانی ہیں۔ ان حالات میں یہاں سے فرار صرف دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے۔ اس کا لہجہ فاتحانہ تھا۔ میں نے سر ہلایا اور واپس آ کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ اس نے جیپ آگے بڑھا دی۔ یہ اچھی قسم کی سڑک تھی جس کے دونوں طرف سر و قامت درخت تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ جیپ قصبے سے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ ابھی تک میں نے قصبے کو باہر ہی سے دیکھا تھا۔ جیل آبادی سے ہٹ کر تھی۔ سڑک قصبے سے گھوم کر پہاڑی ڈھلوان پر واقع جنگل کی دوسری طرف جا رہی تھی۔ معاً جیپ نے ایک طویل موڑ لیا اور ہم ایک گیٹ کے سامنے پہنچ گئے جس کے دائیں بائیں خاردار تاروں کا طویل سلسلہ جا رہا تھا۔ یہ جزیرے کا مشرقی حصہ تھا۔ بلندی کی وجہ سے کچھ فاصلے پر نرم ریت سے سر ٹکراتا سمندر صاف نظر آ رہا تھا۔ فولادی گیٹ کے برابر میں پول پر نصب تیز روشنی جل اٹھی۔ ایک گارڈ قریب آیا۔ آئیڈینٹی پلیز، اس نے کہا۔ جان گرے نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ گارڈ نے کارڈ پر لگی تصویر جان گرے کی صورت سے موازنہ کیا اور بولا، ویری فائن، لیکن یہ کون ہے؟ یہ میرے ساتھ ہے۔ کارڈ پر میں ایک فرد کو اپنی ذمہ داری پر لے جا سکتا ہوں۔ اوکے، آپ یہاں سائن کریں اور اس کا نام لکھیں۔ گارڈ نے ایک چھوٹی سی ڈائری نما کاپی اس کی طرف بڑھا دی۔ اس مرحلے سے گزر کر ہم آگے بڑھے تو میں نے دریافت کیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ دیکھتے رہو، اس نے ٹالنے کے انداز میں کہا۔ اندر سے یہ علاقہ کسی باغ سے مشابہ تھا۔ جہاں بجا گارڈن لائٹس روشن تھیں۔ ایک جگہ کچھ واٹر لینڈ ٹائپ کی چیز تھی جہاں لوگ پانی میں کھیل رہے تھے یا سوئمنگ کر رہے تھے۔ ان میں ایک بڑی تعداد صنف نازک کی تھی جن کے وجود سے اس رات کی رنگینیاں دو آشتہ ہو رہی تھیں۔ ان کے کھنکتے کہے یہاں تک آ رہے تھے۔ تم نے تو یہاں جنت بسا لی ہے، میں نے طنز کیا۔ ہاں، ہم لوگوں کو جنت یہی ملے گی، اس نے بے پرواہی سے کہا، اور جیپ ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے روک دی جو مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ عمارت کے اندر ایک بھی متنفس نہیں ہے، حتیٰ کہ صدر دروازہ بھی تاریکی میں تھا۔ میں جان گرے کے ساتھ دروازے تک پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو یوں لگا جیسے الادین نے کھل جا سمسم کہہ دیا ہو۔ دروازہ کھلتے ہی رنگ اور روشنیوں کا ایک سیلاب سا باہر کی طرف نکلا تھا۔ شور سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ دراصل یہ ایک نائٹ کلب تھا جہاں کان پھاڑ دینے والی موسیقی پر جسم تھرک رہے تھے۔ اندر ایک ایسی بو تھی جو صرف اسی قسم کی جگہوں پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ سگریٹ، سگار، شراب، پرفیوم اور جوان جسموں کی ملی جلی مہک ہوتی ہے۔ ہمارے اندر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اندر سے پوری عمارت دراصل ایک ہال تھی جس کے ایک گوشے میں بار بنا ہوا تھا۔ سامنے کاؤنٹر کے سامنے اسٹول رکھے تھے۔ بار سے ذرا آگے میزیں لگی تھیں
اور سامنے کا پورا حصہ ایک بال روم پر مشتمل تھا جہاں رنگ برنگی روشنیوں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔